جی دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم مودی کے درمیان کچھ ناراضگی سی ہے، اور ٹیرف کا جو معاملہ ہے وہ بھی کافی گھمگیر ہے۔ ابھی چھٹا راؤنڈ ہوگا اس ماہ، تو دیکھتے ہیں کیا نتائج نکلتے ہیں۔ لیکن اس میں قصوروار سچی بات تو یہ ہے کہ بھارت ہی کو ٹھہراؤں گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سیز فائر، پاکستان بھارت کی جنگ ہوئی، سیز فائر ہوئی، اور اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کریڈٹ لے ہی لیا تو کیا ضرورت تھی بھارت کو کہ کہنے کی نہیں جی یہ تو ہم نے پاکستان کے کہنے پہ کی، اور پاکستان کو نیچا دکھانے کے چکر میں انہوں نے اپنے تعلقات جو ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ خراب کر دیے۔ اور کیونکہ دیکھیے، اور جہاں تک میری تھوڑی بہت اسیسمنٹ ہے، میرا خیال میں بھارت نے سیز فائر کو رکوانے میں اور جو میڈیشن ہے معاملہ، اس کو تھوڑا بہت اس نے کنفیوژن پیدا کر دی۔ حالانکہ جب بھی لڑائی ہوتی رہی ہے ماضی میں بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان، تو باہر کے ممالک کرتے رہے ہیں، کوششیں کرتے رہے ہیں کہ جی معاملہ اسکلیٹ نہ ہو اور لڑائی رک جائے، جنگ رک جائے۔ تو اس بار بھی ایسا ہی ہوا، جب جنگ چھڑتی ہے خاص طور پہ دو ایٹمی قوتوں کے درمیان، تو پھر دنیا کو کنسرن تو ہوتا ہے۔ لیکن بھارت نے اس کو میڈیشن کے کانٹیکس میں لے کر، اور چونکہ پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کشمیر کا بھی ذکر کر دیا، تو وہ میڈیشن اور کشمیر جب آ گئے تو بھارت کو کنفیوژن ہو گئی کہ کہیں پولیٹیکلی ان کو ڈیمیج نہ کرے ایٹ ہوم۔ تو انہوں نے یہ شروع کر دیا کہ جی کوئی رول نہیں تھا، صرف ایک کانٹیکٹ ہوا تھا، اور یہ ٹیلی فونک گفتگو ہوئی تھی جے ڈی وینس اور پرائم منسٹر مودی کے درمیان اور مارکو روبیو اور جے شنکر کے درمیان۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر یہ اس وقت کے بعد صحیح کھیل سمجھ جاتے جے شنکر صاحب، اور وہ صحیح ایڈوائس مشورہ دے دیتے مودی صاحب کو، تو معاملات یہاں تک نہ پہنچتے۔ کیونکہ ٹیرف کا دیکھیے، جہاں تک معاملہ ہے پاکستان پہ تو ٹیرف 29% لگانے جا رہے تھے پریزیڈنٹ صدر، لیکن وہ کم ہو کے 19% رہ گیا۔ تو اور بھارت پہ تو 26% لگنے تھے ان اینی کیس، وہ بھی 25% ہو گیا، لیکن ساتھ پینلٹیز بھی لگ گئیں، اور پاکستان کی طرف بھی رجحان کچھ زیادہ ہمیں لگ رہا ہے، جو کہ یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹیمپرری ہے کیا ہے، اس کی اصل وجوہات کیا ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ بھارت نے اپنے جو کارڈز ہیں وہ صحیح نہیں کھیلے اس خاص ایک موقع پہ۔ اگر جے شنکر صاحب سچویشن کو بھانپ لیتے، سمجھ آتے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایگو کو ذرا مساج کر لیتے، تو ابھی یہ حالات ان کے درمیان نہ ہوتے۔ کیونکہ ابھی تو بہت سی چیزیں خطرے میں پڑ گئیں، یہاں تک کہ وہ جو کوارڈ سمٹ بھی ہونی ہے بھارت میں اگلے مہینے، اس میں آئی ڈو ناٹ نو پریزیڈنٹ ٹرمپ آتے ہیں کہ نہیں آتے، یا اس وقت تک جو ٹیرس پہ جو ایگریمنٹ ہے وہ ہو پاتا ہے نہیں پاتا۔ تو بہت سی پرابلمس کریٹ ہو گئے ہیں، اور کافی مشکلات ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جہاں تک بھارت کی پوزیشن ہے ٹیرس کے معاملے میں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے، کیونکہ بھارت جو ہے وہ، یا کوئی بھی حکومت بھارت کی، وہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ جینیٹیکلی موڈیفائڈ فوڈ وہاں سے امریکہ سے آنا شروع ہو جائے، اور جو بھارت کا کسان ہے وہ اس کے لیے پرابلمس کریٹ ہو جائیں۔ اس طرح ڈیری پروڈکٹس بھی ہیں، اور سچی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کچھ ایسا بناتا بھی نہیں ہے کہ جو ہم جیسے ممالک ان کو امپورٹ کر سکیں، اس لیے بیلنس آف جو ٹریڈ ہے وہ اکثر ممالک کا جو ہے اور یا یو ایس کی طرف جانب انفیوریبل ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ بہت سے ڈیولپنگ کنٹریز بہت کچھ ایکسپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بہت کچھ دینے کو ہے، جوتوں سے لے کر فارماسیوٹیکلز تک، اور کھلونوں سے لے کر کیا کیا چیز نہیں ہے۔ ہمارے جو ڈیولپنگ کنٹریز انکلوڈنگ چائنا آبویسلی، ہم سب بناتے ہیں، اور امریکہ میں اس کی مانگ ہے۔ اور پھر جو گلوبلائزیشن میں بہت سا ایسا کچھ ہوا کہ بہت سے امریکن کمپنیز، ملٹی نیشنلز، وہ باہر دنیا میں انہوں نے اپنے جو فیسیلیٹیز ہیں ان کو، فیکٹریز کو شفٹ کیا، کیونکہ وہاں پہ کاسٹ آف پروڈکشن کم تھی، اس وجہ سے پھر وہ ری امپورٹ ہوتی رہی امریکہ میں۔ تو ابھی امریکہ کا معاملہ کچھ یہ ہے کہ اس کو ذرا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، ہی ہیز ٹو تھنک بگ۔ کیا وہ دوبارہ مینوفیکچرنگ کی طرف جائیں گے، وہی جوتے پالش اور برشز وغیرہ بنائیں گے، کیا چاہتے ہیں، یا وہ پھر ہائی ٹیک، ہائی اینڈ کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ اور جانا تو وہیں چاہیے، سروسز ہیں وہ ایک بہت اسٹرینتھ ہے امریکہ کی۔ کیونکہ دیکھیے چائنا میں بھی اب ڈیولپمنٹ کا جو معاملہ آ گیا، وہ بھی اپنی بہت سی انڈسٹریز شفٹ کر رہے ہیں ڈیولپنگ کنٹریز، جہاں پہ کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو، تاکہ وہ کمپیٹیٹیو رہیں۔
تو اب یہ بھارت امریکہ سب کے لیے مشکل ہے کہ امریکہ سے ہم امپورٹ کریں تو کیا کریں. پاکستان کا بھی دیکھیے نا، اگر چار بلین ڈالر 4-5 بلین ڈالر کا ڈیفیسٹ ہے تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کریں. ہم مشینری بھی وہاں سے نہیں کر سکتے کیونکہ مشینری ہمیں چائنا سے سستی مل جاتی ہے. تو ہم نے ابھی پھر فیصلہ یہی کیا کہ 1 ملین بیرل ہم آئل، کروڈ آئل ہی کر لیتے ہیں، اس کو پھر ریفائن کریں گے. تھوڑا سا تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو خوش کر لیں ہم تو ٹھیک ہے، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ امریکہ سے ہم کیا امپورٹ کریں. پاکستان جیسا ملک کیا امپورٹ کر سکتا ہے، یا امریکہ یا بھارت جیسا ملک کیا امپورٹ کر سکتا ہے. ہماری پرچیزنگ پاور اتنی زیادہ ہے نہیں، لیونگ اسٹینڈرڈ ہائی ہے نہیں، تو ہم کیا چیزیں امپورٹ کریں گے. جو ہارلے ڈیوڈسن موٹر سائیکل جو بائک بناتے ہیں وہ بھی پاکستان میں اس کی مارکیٹ کتنی ہوگی. چلیے بھارت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید قدرے زیادہ ہو، پاپولیشن بہت بڑی ہے، پھر مڈل کلاس بھی بڑی ہے، لیکن باقی جو ممالک ہیں کیا کریں. پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، تو یہ ہمارے ممالک کے لیے ایک مشکل تو ہے. لیکن ہم ضرور یہ چاہیں گے کہ انویسٹمنٹ آئے، یو ایس انویسٹمنٹ آئے، اور اس کے لیے ہوپ فلی کچھ کام ہو رہا ہے. تو ٹریڈ میں تو اپرچونیٹیز بہت لمیٹڈ ہیں. تو میں بھارت کی حکومت کو بھارت یہی ایک لحاظ سے تم کو آپ کریڈٹ دے سکتے ہیں کہ وہ جو ہے کم از کم جو ان کے انٹرسٹ ہیں، اکنامک انٹرسٹ، ان پہ بہت زیادہ کمپرومائز نہیں کریں گے. وہ شاید ڈٹے ہوئے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ رشیا سے اگر آئل نہیں لیتے تو ٹھیک ہے، 2022 سے پہلے بھی تو وہ آئل نہیں لے رہے تھے رشیا سے، تو وہ ڈسکنٹینیو بھی ہو جاتا ہے تو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر 87 بلین ڈالر کی جو ایکسپورٹ ہے بھارت کی امریکہ کی جانب، وہ اگر اس میں کچھ سیریس رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں اور اگلے 2-3 سال جو ہے اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ بالکل ہی ناراض رہتے ہیں پرائم منسٹر مودی سے، تو حالات بگڑ سکتے ہیں. اور پھر ایک دفعہ چیزیں خراب ہو جائیں تو ان کو دوبارہ ٹھیک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو ہم تو یہ بھارت ایک مشکل تو ہے اس وقت دنیا کے لیے، کیونکہ جو بھی ایک آرڈر تھا یا جو انسٹیٹیوشنل میکنزمز تھے انٹرنیشنل، وہ سارے لگتا ہے کہ اب ان کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں رہی. تو بھارت اس وقت ایک مشکل سچویشن میں ہے. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس وقت بھارت کی شاید انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ بس کسی طریقے سے یہ 2-3 سال نکالیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، اور اس کے بعد دیکھا جائے گا. کیونکہ ان اینی کیس ایونچولی تو یہ ہے کہ جو بڑا حریف ہے امریکہ کا وہ چائنا ہی ہے، اور یہ امریکہ کو کہیں نہ کہیں بھارت کی ضرورت تو پڑے گی. اب یہ دیکھنا ہے کہ بھارت کس طریقے سے چائنا کے ساتھ ریچ آؤٹ کرتا ہے، کیونکہ چائنا اس وقت بھارت کی پوزیشن بہت ویک ہے، تو چائنا بھی اس کا فل ایڈوانٹیج تو لے گا. حکومتیں تو اس طرح ہی کام کرتی ہیں اور سفارتکاری بھی اس طرح ہی ہوتی ہے.